بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں سے اینیمل ڈیزیزز اینڈ ٹریٹمنٹ کے ٹاپک کے حوالے سے تین دیسی ٹوٹکے جو ہے نا میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر ایک، اگر جانور کو بھوک کم لگتی ہے یا جانور چارہ کم کھاتا ہے۔ اس کے علاوہ نمبر دو، اگر جانور کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے۔ اور نمبر تین، جانور کو ہیٹ میں لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، جانور اگر چارہ کم کھاتا ہے یا خوراک کم کھاتا ہے، یہ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں نے پہلے بھی ایک بار نسخہ یوٹیوب کے اوپر شیئر کیا تھا، لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، اور ابھی یہ دوبارہ بھی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ میرا خود کا بھی آزمایا ہوا ہے اور لوگوں کو میں نے دیا تو انہوں نے بھی آزمایا اور انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ اس کے لیے 1 کلو گولڈ لیں، 1 کلو جو ہے نا سرسوں کا آئل نہ ملے تو گھر میں استعمال ہونے والا کوئی بھی گھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ لیں۔ اس کے علاوہ 1 کلو پانی لیں اور آدھا پاؤ لال مرچ لے لیں۔ اس کو آپ اکٹھے کسی برتن کے اندر اکٹھے ڈال کے اس کو بوائل کرنا ہے۔ اس کو بوائل کرتے جائیں، اس کی کوانٹٹی تھوڑی کم ہو جائے گی بوائل کرنے سے، اور یہ ایک گاڑھا مادہ ہو جائے گا نا، میلے رنگ کا گاڑھا مادے کی شکل میں آ جائے گا۔ اب یہ اس کو اتار کے رکھ دیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد جانور کو 1 پاؤ پلانا ہے، گائے ہے یا بھینس ہے اس کو 1 پاؤ پلانا ہے۔ اس کی جو مقدار ہے وہ آپ 1 ہفتے میں 1 پاؤ رکھ دیں۔ یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے، آپ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ جانور کو بہترین طریقے سے بھوک لگتی ہے اور وہ اچھے طریقے سے کھانا کھاتا ہے، خوراک کھاتا ہے، گھاس کھاتا ہے، اور صاف ظاہر ہے اس کی گروتھ بھی ہوتی ہے۔ نمبر دو، اگر پیٹ میں کیڑے ہوں، اگر جانور کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو اس کا بہترین حل ہوتا ہے ڈی وارمنگ۔ ڈی وارمنگ کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ بھی مختلف میڈیسنز جو ہیں نا وہ اویلیبل ہیں اسٹور پہ، لیکن اگر آپ کی بھینس یا گائے یا بکری کوئی بھی جانور پریگننٹ ہے تو پریگننسی کے دوران 2.5 سے 3 منتھ سٹارٹ میں اور 2.5 سے 3 منتھ جو ہے نا آخر میں، مطلب بچہ دینے سے پہلے آپ ڈی وارمنگ نہیں کریں، کیونکہ اس کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے لیے آپ پنسار کی دکان سے جو ہے نا کڑمدہ ملتا ہے، پنسار کو آپ بولیں گے کہ کڑمدے دے دیں، وہ کڑمدے آپ کو دے دے گا۔ اس کو پیس لیں، پیسنے کے بعد 2 چمچ گڑ کی پیڑی بنا لیں، ٹھیک ہے نا، اس میں ملا کے کھلا دیں بھینس کو، 2 چمچ ڈیلی کھلائیں، ٹھیک ہے، یا 1.5 چمچ بھی آپ ڈیلی کھلائیں۔ تقریباً 5 سے 6 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بھئی اس کی خوراک بھی اچھی ہو جائے گی، بھینس کی یا گائے کو آپ کھلا رہے ہیں تو اس کی خوراک بھی اچھی ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے جو پیٹ کے کیڑے ہیں وہ بھی مر جائیں گے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ اگر آپ گڑ کے ساتھ نہیں کھلا سکتے ہیں تو آپ آٹے کی پیڑی بنا لیں، آٹے کی پیڑی کے اندر خوراک دیں، اور جب تک آپ کی گائے یا بھینس صحیح نہیں ہو جاتی اس ٹائم تک آپ اس کو کھلاتے رہیں۔ اچھا، یہ میرا آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے، یہ بھی میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ میں نے خود اپنی بھینس کے اوپر آزمایا ہے، اور اس کی میں کنڈیشن آپ کو بتا دوں کہ اس کے پیٹ کے کیڑے اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ اس کی سوزش جو ہے وہ پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے، ایک تو وہ کھانا چھوڑ دیتی تھی، خوراک کھانا چھوڑ دیتی تھی، گھاس کھانا چھوڑ دیتی تھی، اور اس کے علاوہ اس کے حوانے کے اوپر جو ہے نا سوزش آ جاتی تھی۔ لیکن 2 مہینے کی پریگننٹ تھی تو میں نے اس کی ڈی وارمنگ نہیں کی، البتہ میں نے یہ تقریباً کوئی 1 ہفتے کی ڈوز ہے، 1 ہفتے کے بعد جو ہے نا وہ بالکل سیٹ ہو گئی، آج تک پھر بیمار نہیں ہوئی وہ۔ نمبر 3، جانور کو ہیٹ میں لانے کے لیے، جانور کو ہیٹ میں لانے کے لیے ویسے مختلف انجیکشن جو ہے نا مارکیٹ میں دستیاب ہیں، جو لگانے سے 24 سے 36 گھنٹے کے اندر جو ہے نا وہ آپ جو ہے جانور ہیٹ میں آ جاتا ہے۔
اچھا بازو کا ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو، جانور عموماً کیوں ہیٹ میں نہیں آتے؟ اگر اس میں نمکیات کی کمی ہے، ٹھیک ہے، تو بھی وہ ہیٹ میں نہیں آتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے نا سب سے پہلے آپ نمک اس کے آگے رکھیں، منرل اس کو لازمی دیتے رہیں ڈیلی کی بنیاد پہ جانور کو، اور اس کے علاوہ ڈی سی پی پاؤڈر، یہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو دیسی علاج بتاتا چلوں کہ نمبر 1 میتھرا آپ لے لیں، میتھرا 250 گرام، یہ پنسار کی دکان سے۔ گڑ لے لیں، وہ بھی 250 گرام۔ اجوائن لے لیں 150 گرام۔ گندم لے لیں، وہ بھی 250 گرام۔ مسور کی دال لے لیں، وہ بھی 100 گرام۔ یہ سب مکس کر کے مکس کر لیں آپ، ٹھیک ہے نا، ان کو گرائنڈ کروا کے مکس کر لیں۔ مکس کرنے کے بعد 100 گرام روزانہ آپ جانور کو دیں، تو جانور آٹومیٹکلی ہیٹ میں آ جائے گا۔ اچھا یہ تینوں نسخے جو ہے نا میرے خود کے آزمائے ہوئے ہیں، جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں ایک چیز اور آپ ذہن میں رکھیے گا کہ بعضوں کا جانور جو ہے نا گھاس زیادہ اس لیے بھی نہیں کھاتا ہے، خوراک کم کھاتا ہے، اس کے ریزن یا تو اسے بخار بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور ریزن بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی لازمی ہے کہ آپ اپنے جانور کی جو کھرلی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں نمک لازماً رکھیں۔ پانی کی جو ہے نا اس کی رسائی آسانی سے ہو، پانی تک رسائی اس کی، یہ نہ ہو کہ وہ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو باندھ کے رکھتے ہیں۔ اگر باندھ کے بھی آپ رکھ رہے ہیں جانور کو تو پلیز جانور کے ساتھ پانی کا نظام لازمی بنائیں، ٹھیک ہے نا۔ کھرلی کی جو ٹائپ ایسی ہو کہ اس کے ساتھ پانی ہو، یا اس کے ساتھ پانی بھر کے رکھیں، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ میرے نالج کے حساب سے 70% جو ملک ہے جانور وہ صرف پانی سے بناتا ہے، مطلب نمی سے بناتا ہے، گھاس میں موجود نمی کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے 70%، باقی جو 30% ہے وہ باقی فیڈ کے اوپر جاتا ہے۔ پانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، پانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ ڈی سی پی پاؤڈر بھی لازماً دیں ڈیلی، اور اس کے علاوہ منرل مکسچر بھی لازمی دیں، یہ بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اسی طرح آپ کو جو ہے نا ویڈیوز بنا کے شیئر کرتا رہوں گا، جس حد تک ہو سکے گا میں آپ کی ہیلپ کروں گا انشاءاللہ، اور وہی ٹوٹکے ہی آپ کو بتاؤں گا جو میرے آزمائے ہوئے ہوں گے، اور دیسی ٹوٹکے ہی بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی ہیلپ چاہیے آپ کو، آپ جو ہے نا کومنٹ میں اپنا کویسچن کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں ہر کویسچن کا جواب دینے کی کوشش کروں گا ضرور، تاکہ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے۔ آخر میں مسلم لائف سٹاک فارمنگ کا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں ایک بیل کا آئیکن ہوگا اس پہ بھی کلک کریں، تاکہ میں جو نئی ویڈیوز یہاں پہ ڈالوں یا شیئر کروں تو آپ کو آسانی سے مل سکیں اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی قسم کی کوئی سجیشن دینا چاہ رہے ہیں، کوئی مشورہ مجھے دینا چاہ رہے ہیں، اگر کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے تو وہ بھی آپ اپنی کمنٹ میں جو ہے نا وہ آپ کر سکتے ہیں، بلا جھجک کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جس حد تک ہوگا میں اس سے آپ سے بھی میں سیکھوں گا، میں آپ سے سیکھوں گا۔ آخر میں آپ سے 2 احادیث شیئر کروں گا۔ مسلم مشکات شریف میں ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ اسی طرح بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دوستو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔